السلام علیکم۔ نعیمہ بہت چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی، اخلاق ایسا کہ پہلی گفتگو میں ہی دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی، اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ کے ہی جیتی تھیں، اور ابا محمد عارف گھر میں لائی گئی ہر چیز پہلے نعیمہ کے سامنے رکھتے تھے، اور بھائی ان کی تو جان تھی نعیمہ میں۔ بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، وہاں نعیمہ نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ مختصراً ایک خوشحال اور مکمل گھرانہ۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ اذیتوں کی سولی چڑھنے والی ہیں۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے بڑا کڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ بلال نعیمہ کی کمیونٹی کا ہی لڑکا تھا۔ نعیمہ جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا، مگر عمروں کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا حال ہی بلال کا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن نعیمہ کالج کے لیے نکلی، راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بہت سہم گئی تھی، مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز بلال کو راستے میں کھڑا پاتی اور نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے نعیمہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نعیمہ کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اچھے گھروں کی لڑکیاں یوں بازاروں میں لڑکوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ اس نے اسے ایک بار بات کرنے کا کہہ کر نمبر پکڑایا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر نیند تھی آنکھوں سے کوسوں دور۔ کیسے آتی آسانی سے؟ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ نعیمہ کو روز اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بلال اسے راستے میں نظر نہ آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلاش تھی اس انسان کی۔ وہ ڈر سے چبھے چور راستے میں نظر دوڑاتی آئی، مگر کہاں تھا وہ جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ نعیمہ کا دل بے چین سے بے چین ہو گیا۔ بلال میں جو وہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کی فکر کر رہی تھی۔ محبت کے نامعلوم جذبات نے نعیمہ کو اپنے رنگ دکھا ہی دیے۔ تیسری رات نعیمہ نے بلال کو کال کر دی۔ ہیلو کی آواز نے نعیمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس کی آواز سے جیسے کائنات میں رنگ واپس آ گئے تھے۔ ایک ہی پل میں ہر چیز حسین ہو گئی تھی۔ وہ چپ تھی۔ ایک بار پھر ہیلو نے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں تھے 2 دن سے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ میں 2 دن سے نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال نے کال کی وجہ پوچھی۔ بے یقینی میں وہ توقف کے بعد بولی، مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم نہیں دکھتے ہو تو ہر شے ویران لگتی ہے۔ تم 2 دن نظر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بلال کی کیفیت آسمانوں میں اڑنے جیسی تھی۔ اچانک انسان کو پر تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد جیسے پورا ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ زندگی ہر طرز سے حسین تھی۔ نعیمہ ابھی پڑھ رہی تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر شادی کی بات پر خاص زور نہ دیا۔ ایک دن نعیمہ کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی۔ سمرین اور عارف سمیت اس کے 3 بھائیوں کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی رات بنا بتائے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں پر کیا گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا۔
मगर नईमा की कोई खबर ना थी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फलां होटल से अपनी बेटी को आके ले जाओ। जब आरिफ और इसके बेटे होटल पहुँचे तो नईमा को अधमुई हालत में देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। नईमा शदीद ज़ख्मी थी, जिस्मानी अज़ियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के कश लगे हुए थे। वो नईमा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नईमा गैंग रेप का विक्टिम बनी है। इस रोज़ बिलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने का कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो बाज़िद रहा तो वो मान गई। कॉलेज के इख्तिताम पर बिलाल इसे एक होटल में ले गया जहां इसके 12 दोस्त मौजूद थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बनी थी। इस मासूम को तो खबर भी ना मिली थी कि बिलाल इसके साथ क्या करने वाला था। वो तो इससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही। जब मोहम्मद आरिफ ने डॉक्टर की बात सुनी तो बेसाख्ता मुंह से निकला कि ज़मीन के 2 टुकड़े करके मैं इसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए इससे बढ़कर अजियत क्या हो सकती है कि इसकी बेटी गैंग रेप का शिकार हुई हो। माँ मर मर जा रही थी और भाई, इनकी तो गैरत को ठेस लगी थी। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजर गया। नईमा की तबीयत संभली तो इसे घर ले आए। आरिफ ने समरीन, नईमा और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर का प्याला सामने रख दिया और समरीन और नईमा को कहा कि तुम दोनों में से कोई पिए या मैं खुद पी लूँगा। नईमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जब जहर उठाने लगी तो माँ तड़प कर रो पड़ी। नईमा ने एक ही घूंट में सारा जहर निगल गई। कुछ ही पलों में वो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ ना थी। इसकी सारी शोखी, लाड, प्यार, मान, इज़्ज़त, गैरत, सब कुछ इसके साथ ही इसकी कब्र में दफना दिया गया था। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। बिलाल और इसके साथी आज भी जेल में ही हैं। नईमा के भाई और बाप आज भी नईमा की कब्र पे जाके रोते हैं और कहते हैं, कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ गलतियां हमारी थीं। समरीन को बेटी के गम की चुप लग गई। टूटे हुए यकीन की किरचियाँ कितने लोगों के सीने में ऐसी लगी थीं कि ना वो जी रहे थे ना मर रहे थे।